سننے سے نہیں روکتے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں روکتے، اپنے ذہن کو غلط خیال سے پاک نہیں کرتے، اپنے دل کو غلط جذبات سے پاک نہیں کرتے، اپنی محفلوں کو مجلسوں کو اچھا نہیں کرتے۔ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے، اس لیے ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں دیتا۔ آج ہماری کیفیت اسی طرز کی کہ ہم عبادت میں بھی توجہ دے رہے ہیں لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم گناہ سے بچنے پہ توجہ نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام کو ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، یا رسول اللہ ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی۔ آقا علیہ السلام خاموش رہتے، وہی شخص تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول دو عورتیں ہیں، ان کا روزہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حضور پھر خاموش رہتے۔ کچھ دیر کے بعد اسی شخص نے تیسری دفعہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول دو عورتیں ہیں، ان کا روزہ ہے، اب ان کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو میرے پاس لایا۔ وہ دونوں خواتین حضور کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے گلے میں انگلی مار کر الٹی کر کہہ کرو۔ وہ گلے میں انگلی مار کر کہہ کرتی ہیں، جب کہہ کرتی ہیں تو ان کی کہہ میں گوشت کے ڈوتھڑے گرتے ہیں، جمع ہوا خون گرتا ہے۔ میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے حلال پر سحری کی تھی اور حرام پر افطار کر لیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو گوشت کے لوتھڑے نکلے، جمع ہوا خون نکلا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے سحری تو کی تھی حلال پر، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غیبت سے نہ بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو چغلی سے نہ بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے نہ بچایا، یہاں تک کہ وہی چیزیں ان کے من سے باہر نکلی ہیں جس وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حضور نے عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی زبان محفوظ نہیں، اس کی آنکھ محفوظ نہیں، اس کے کان محفوظ نہیں، تو پھر وہ جان لے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی خوش نصیب روزہ بھی رکھے، اپنے آپ کو ان غلاستوں سے بچاتا بھی رہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی روزہ دار کو کوئی شخص گالی بھی دے دے، حضور فرماتے ہیں وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دے بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ تم اگر گالی دے رہے ہو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں۔ اگر وہ اس طرح کا کرنا شروع کر دے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ روزہ دار وہ خوش نصیب روزہ دار ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جس نے روزہ رکھا پھر اس روزے کی حفاظت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو معصیت سے بچایا، نافرمانی سے بچایا، بری محفل سے بچایا، فحش گوئی سے بچایا، گالی سے بچایا، غیبت اور چغلی سے بچایا، ایسے روزہ دار کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ باقی جو نیکی بندہ کرتا ہے فرشتوں کو اللہ نے ان کا اجر بتا دیا ہے کہ بندہ یہ نیکی کرے تو اتنی نیکیاں لکھ دینا، یہ نیک عمل کرے تو اتنی جزا لکھ دینا، یہ نیک کام کرے تو ان کا اتنا صلہ لکھ دینا، لیکن واحد عبادت روزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے فرشتہ اس روزے کی جزا نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
اے فرشتوں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے تم اس کی جزا نہیں لکھ سکتے، صرف اتنا لکھ لینا کہ میرے بندے نے ایک روزہ رکھا ہے، 2 روزے رکھے ہیں۔ تم روزوں کی جزا نہ لکھنا، تم روزوں کی تعداد لکھنا۔ جب میرا بندہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، ہر عبادت کا صلہ تعداد کی صورت میں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ ایک روزہ واحد عبادت ہوگی کہ اس کی جزا وہ درج نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اب اس کی جزا بھی تیرا رب صرف تجھے خود دے رہا ہے۔ یعنی روزے کی جزا مقرر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ بندے نے میرے لیے رکھا، اس لیے اس کی جزا بھی اسے میں خود دوں گا۔ اور دوسرے رب کے بارے میں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ یعنی اس کی جزا اللہ خود ہے، اللہ رب العزت اپنی رضا عطا کرتا، اس کی جزا اللہ خود ہے، اللہ اپنی قربت عطا کرتا ہے، اس کی جزا اللہ خود ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ایسی کیفیت میں اللہ فرمائے گا روزے دار جتنے روزہ دار ہیں وہ خوش نصیب کہاں ہیں، وہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تم نے دن بھر میرے لیے روزہ رکھا، دن بھر میرے لیے پیاسے رہے ہو، میرے لیے بھوکے رہے ہو، میرے لیے زبان کا روزہ رکھا، آنکھ کا روزہ رکھا، کان کا روزہ رکھا، میرے لیے تم نے خیالات کا روزہ رکھا، محفل کا روزہ رکھا، مجلس کا روزہ رکھا۔ ایسے روزہ دار کو اللہ کہے گا آ خوش نصیب روزہ دار، آج تیرا رب تجھے اپنا بلا حجاب دیدار عطا کر رہا ہے، بلا حجاب دیدار عطا کر رہا ہے۔ اور اس دیدار کے متعلق امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اور دیگر ائمہ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے کہ قیامت کے دن ایک شہید ایسا ہوگا کہ جب اسے جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے باغات ملیں گے، اس کے باوجود وہ شہید پریشان ہوگا۔ وہ ایک سائڈ میں بیٹھا ہوگا، اللہ رب العزت پوچھے گی کہ کیا ماجرا ہے؟ اب تو تم جنت میں ہو، جنت کی نعمتوں میں ہو، جنت کے باغات اور نہروں میں ہو، پھر بھی کیوں ایک سائڈ پہ بیٹھے ہو؟ وہ شہداء کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی جان کا نذرانہ تیرے حضور اس جنت کے لیے تو نہیں کیا، ہم نے جان کا نذرانہ جنت کی نعمتوں کے لیے تو نہیں دیا تھا۔ مولا پوچھیں گے پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پھر زندگی دے، ہم دنیا میں پھر لوٹا کے جائیں اور تیرے لیے ہم پھر لڑتے رہے اور تیری خاطر ہم لڑتے لڑتے پھر اپنی جان دے دیں۔ وہ یہ طلب کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ شہید کو شہادت کے وقت جب اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے، اس کی روح قفس ابصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، این اس لمحے اس شہید کو رب کا دیدار کروایا جاتا ہے، اس کی ذات کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اس شہید کو وہ دیدار میں وہ لذت ملتی ہے، انوار و تجلیات میں وہ کیفیت ملتی ہے کہ اسے اپنی جان کے ٹکڑے ہونے کی خبر ہی نہیں رہتی۔ وہ شہید تڑپ کر کہے گا مولا وہ جو شہادت کے وقت تیرا جلوہ ملا تھا، شہادت کے وقت تیرا دیدار ملا تھا، شہادت کے وقت تیرے انوار و تجلیات کا جو مشاہدہ ہوا تھا، مولا ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی دے، ہم پھر تیرے لیے لڑے اور لڑتے لڑتے پھر تیرا دیدار نصیب ہو۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شہید کو شہادت
تقوی کی منزل تک پہنچنا. یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا اس سے اگلی آیات جو ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، یہ جو آیات یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ احکامات اور مسائل کی صورت میں یہ روزے کا جسم، یہ روزے کا جسم ہے، اور لعلکم تتقون یہ روزے کی روح ہے کہ ہمیں احکامات اور مسائل بتائے گئے کہ سحری کا وقت یہ ہے، افطار کا وقت یہ ہے، دن بھر اس کیفیت میں رہنا ہے، اس حالت میں رہنا ہے، ان مسائل میں رہنا ہے، ان چیزوں کی طرف جانا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ سارا کچھ احکامات ہیں، مسائل ہیں. فقہی طور پر یہ یوں سمجھیں کہ روزے کا جسم ہے، اور لعلکم تتقون یہ اس جسم کے اندر روح ہے. ہماری منزل تقوی ہے، روزہ اس کا راستہ ہے، روزہ اس کا راستہ ہے. اب دیکھیں کہ روزہ تقوی میں کتنا معاون ہے. میں وقت کی وجہ سے اس کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. روزہ تقوی کی جو منزل ہے اس کو حاصل کرنے میں روزہ کتنی ہماری مدد کرتا، کتنی مدد کرتا. ہر وہ طرز عمل یا ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اس کام کو کرنا، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کام سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہر کام، ہر عمل، ہر طرز عمل یا ہر سوچ یا ہر فکر جو اللہ کو پسند ہے اس کو اپنا لینا، اور ہر وہ کام، ہر وہ طرز عمل، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی. اب دیکھیں جو سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت. آگے اس کی اللہ نے صفات بیان کی کہ متقین ہے کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. خلاصہ تک ایمان بالغیب کو سمجھنا ہے، اور خلاصہ تک یہ جملہ تحفے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ایمان ہے وہ چاہے غیب ہے یا چاہے حاضر ہے، چاہے مفصل ہے یا مجمل ہے، جتنا ایمان ہے، ایمان سارے کا سارا محبت و ادب مصطفیٰ کا نام ہے. جتنی یہ محبت اور جتنا یہ ادب بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو ایمان کو اتنا نور عطا کرتا جاتا ہے. یعنی دیکھیں نا، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، تو ہم میں سے کسی نے دیکھ کر تو ایمان نہیں رکھا نا. اس کو قرآن مجید کا قرآن ہونا ہم نے تو نازل ہوتا نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آخرت تو ابھی آنی ہے، قبر تو ابھی آنی ہے، جنت اور دوزخ ہم نے ابھی نہیں دیکھے، پچھلے انبیاء اور رسول ہم نے نہیں دیکھے. یہ جتنا ایمان ہے قیامت تک جو ان پر ایمان لاتا جائے گا، کسی ایک نے بھی اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. ہاں، اپنی آنکھوں سے صحابہ نے ایک ہی چیز کو دیکھا، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا. حضور نے فرمایا وہ ہے جس نے کہہ دیا آقا آپ کے کہنے پر ہم اس کو مان رہے ہیں، وہ مسلمان ہوتے گئے. اب روزہ ایمان بالغیب میں کتنا معاون ہے. دیکھیں ہمارا جلوت میں بھی روزہ ہے اور
تب بھی جس کا روزہ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایمان اور کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور توکل کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور اخلاص کیا ہو کہ بندہ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈال بھی لیتا ہے، پانی منہ میں ڈال بھی لیتا ہے، روئے زمین پر کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود وہ پانی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ وہ بندہ کہتا ہے مولا میں نے روزہ دنیا کے لیے تھوڑا رکھا ہے، میں نے روزہ تیرے لیے رکھا ہے، اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن مولا تو دیکھ رہا ہے۔ وہ پانی منہ میں ڈال کر بھی پھر پھینک دیتا ہے کہ مولا اور کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں تیری خاطر اپنے روزے کی حفاظت کر رہا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ اخلاص تھا، یہی وہ محبت اور توکل تھا کہ جس وجہ سے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے روزہ تم نے میرے لیے رکھا، اس کی جزا بھی تمہیں میں خود ہی دوں گا۔ روزہ ایمان میں اتنی مضبوطی کا ذریعہ، باقی ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے، ہر عبادت، نماز کی ادائیگی ہے، صدقہ اور خیرات، حج اور عمرہ کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار ہے، باقی عبادات میں ریاکاری ممکن ہے۔ روزے کی انفرادیت یہی ہے کہ روزے میں ریاکاری ممکن ہی نہیں۔ جس کا روزہ ہے اس کا بند کمرے میں نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری ممکن نہیں۔ روزہ ہمیں خالص کر کر کے اخلاص کے اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ ہم تنہا بھی ہوں تب بھی ہم روزے کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ باقی 11 مہینے میں سستی بھی ہو سکتی ہے، کاہلی بھی ہو سکتی ہے، عبادت کی پابندی میں لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان اپنے اندر یہ برکت لے کے آتا ہے کہ بندہ اگر تھوڑی ہمت کر دے تو رمضان اس کی انگلی پکڑ کر تقویٰ کی منزل تک اسے لے جاتا۔ عموماً اگر نماز کی پابندی نہ بھی ہو تو رمضان میں بندہ تہجد کی بھی پابندی کر لیتا، عشاء کے بعد نماز تراویح کی صورت میں نفلی عبادات کی بھی پابندی ہے۔ روزہ بندے کو نماز کا اتنا پابند بنا دیتا ہے کہ بندہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادت کی طرف بھی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اگر بندہ تھوڑی محنت کر لے، مشقت کر لے، توجہ کر لے، روزہ انگلی پکڑ کر نماز کی پابندی کے ذریعے تقویٰ کی منزل تک اسے لے جاتا۔ پھر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جس ما کلمہ عام ہے، جس کی عمومیت ہر نعمت پہ اس کی دلالت ہے، یعنی جس چیز پر رب کی نعمت کا اطلاق ہے، ہر اس چیز کو عربی میں رزق کہتے ہیں۔ اگر مال کی نعمت ہے کسی کے پاس تو وہ رزق کی صورت، اگر علم کی نعمت ہے تو وہ رزق کی صورت، اگر اچھے حافظے کی نعمت ہے تو یہ رزق کی صورت، ذہانت کی نعمت ہے تو یہ بھی رزق کی صورت، کوئی منصب ہے تو یہ بھی رزق کی صورت، کوئی ہنر ہے تو یہ بھی رزق کی صورت ہے، اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تم نے اس میں سے لوگوں